بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات خوشا مسجد و مدرسہ و خانقاہ کہ دربہ بود قیل و قال محمد بصدق و صفا می تواں گشت جانی غلام غلامان آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جامعہ نظامیہ رضویہ کے اس عظیم الشان سالانہ جلسہ میں جبکہ مہمانان ذی وقار اور شرکاء کا جمع غفیر موجود ہے، جامعہ کے پہلے جلسے کا ذکر لطف سے خالی نہ ہو۔ 1956 میں ہونے والے پہلے 3 روزہ جلسے اور آج کے اس اجتماع کا تقابل کچھ یوں ہے۔ جامعہ کا پہلا جلسہ تعارف کرانے کے لیے منعقد ہوا تھا اور آج کا یہ جلسہ اس سال میں جامعہ کے مختلف شعبوں سے فراغت پانے والے 344 وزراء کے سروں پر دستار فضیلت سجانے کے لیے انعقاد پذیر ہے۔ پہلی تقریب بانی جامعہ شارح بخاری علامہ غلام رسول رضوی علیہ الرحمہ کی میزبانی میں منعقد ہوئی تھی، جبکہ آج کے میزبان جانشین مفتی اعظم پاکستان مولانا محمد عبدالمصطفیٰ ہزاروی مدظر ہوئے۔ اس جلسہ میں نائب اعلیٰ حضرت محدث اعظم پاکستان مولانا ابوالفضل محمد سردار احمد قادری علیہ الرحمہ نے مسند صدارت پر نعت بخشی تھی، جبکہ آج حافظ امانات مفتی اعظم پاکستان شیخ الحدیث مولانا حافظ محمد عبدالستار سعیدی مدظر العالی صدر نشین ہے۔ پہلے جلسہ میں شیخ القرآن علامہ عبدالغفور ہزاروی مناظر اسلام مولانا محمد عمر اشرفی اور سلطان الواعظین مولانا ابوالنور محمد بشیر سیالکوٹی رحمہ اللہ تعالیٰ کے خصوصی خطابات تھے، جبکہ آج مفتی اہل سنت مولانا پروفیسر مفتی منیب الرحمن ہزاروی مدظر اپنے فکر انگیز خطاب سے ہماری تربیت فرمائیں گے۔ جامعہ نظامیہ رضویہ کے تاریخی سفر کا تذکرہ ایمان افروز بھی ہے اور سبق آموز بھی۔ 22 ذوالحجہ 1373 ہجری 22 اگست 1956 کا وہ منظر یاد کیجیے جب محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ مزار فیض عالم دانتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ سے حاضری کے بعد تانگے پر سوار ہو کر لوہاری دروازہ کے سامنے سے گزر رہے تھے۔ اسی دوران لوہاری کی طرف اشارہ کر کے اپنے داماد اور تلمید رشید شارح بخاری مولانا غلام رسول رضوی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمانے لگے، یہاں ایک مدرسہ رضویہ ہونا چاہیے۔ اس وقت علامہ رضوی علیہ الرحمہ لاہور کی تاریخی جامع مسجد خراسیہ میں امام و خطیب تھے اور دارالعلوم حزب الانام دلی دروازہ میں مدرس تھے۔ چنانچہ انہوں نے مسجد خراسیہ میں ادارہ قائم کرنے کا عزم کر لیا اور آئندہ سال دارالعلوم حزب الاحناف میں استعفیٰ پیش کر دیا۔ پھر سالانہ تعطیلات کے دوران محدث اعظم پاکستان سے اپنے تلمید رشید مولانا عبدالقیوم ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں درخواست کی کہ انہیں لاہور بھیجا جائے۔ چنانچہ دعا و اجازت کے بعد مفتی اعظم پاکستان علیہ الرحمہ لاہور میں حاضر ہوئے اور نئے تعلیمی سال کے آغاز پر شارح بخاری علامہ غلام رسول رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے شوال المکرم 1376 ہجری مئی 1956 عیسوی کو لاہور کی تاریخی جامع مسجد خراسیہ میں بے سر و سامانی کے عالم میں اس جامعہ نظامیہ رضویہ کا آغاز کیا جو آج بجا طور پر پورے عالم اسلام کے لیے لائق فخر ہے۔ تعلیمی سلسلہ کے آغاز کے لیے خود محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ فیصلہ آباد سے تشریف لائے اور ہدایہ شریف کا سبق پڑھا کر تعلیم کا افتتاح فرمایا۔ اس موقع پر اگر میں جامعہ کی ابتدائی صورتحال اور موجودہ عروج کا تقابل کروں تو آپ مفتی اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ کی استقامت اور آپ کے بعد آپ کے تیار کردہ حضرات کی نیابت کو بے اختیار داد و تحسین پیش کریں گے۔ ابتدائی سالوں میں جامعہ کے مدرسین درس نظامی کی تعداد 2 تھی، ایک بانی جامعہ علامہ غلام رسول رضوی علیہ الرحمہ اور دوسرے مفتی اعظم پاکستان علیہ الرحمہ۔ ساتھ میں حفظ کے مدرس
مولانا قاری محمد حنیف صاحب علیہ رحمہ خدمات سر انجام دیتے تھے. بحمد اللہ تعالی اس وقت لاہور میں مدرسین کی تعداد 30 ہے. شیخوپورہ میں 25 مدرسین اور 18 معلمات اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں، جبکہ مدرسہ نور فرخ آباد میں 13 مدرسین طلباء کو زیور تعلیم سے آراستہ کر رہے ہیں، اور تمام مراکز کا غیر تدریسی عملہ اس کے علاوہ ہے. آغاز ہوا تو طلباء اور اساتذہ کے مطالعہ کے لیے درسی کتب جامعہ رضویہ مظہر الاسلام فیصل آباد سے عاریتاً حاصل کی گئی تھی. اساتذہ اور طلباء باری باری انہی کتب سے اسباق تیار کرتے تھے. کہ مفتی اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ کی محنتوں کا ثمر ہے کہ اس وقت لاہور کی لائبریریز تقریباً 14,000 کتب سے مزین ہیں، جبکہ شیخوپورہ اور مدرسہ نور کی لائبریریز میں بھی تقریباً اتنی ہی تعداد میں کتب موجود ہیں. آغاز ہوا تو اساتذہ اور طلباء کی رہائش کا انتظام نہیں تھا. تمام طلباء حتیٰ کہ مفتی اعظم پاکستان علیہ رحمہ بھی قرب و جوار کی مساجد میں اقامت پذیر ہوئے. بحمداللہ اس وقت لاہور میں 2 منزلہ عظیم الشان لائبریری کے علاوہ نئی اور پرانی بلڈنگ میں تقریباً 90 کمرے اور 5 ہالز زیر استعمال ہیں. شیخوپورہ میں اس عظیم الشان مسجد کے علاوہ طلباء کے لیے 6 مستقل عمارات ہیں، جن میں 200 کمرے، 6 بڑے ہالز کے ساتھ ساتھ ایک وسیع لائبریری موجود ہے. اور طالبات کے لیے الگ بلڈنگ ہے جس میں تقریباً 30 کمرے اور 2 ہالز ہیں. ادھر مدرسہ نور فرخ آباد کی عمارت تقریباً 45 کمروں اور 2 ہالز سے آراستہ ہے. ابتدائی سالوں میں خورد و نوش کے سلسلے میں طلباء کو 8 آنے یومیہ پیش کیے جاتے تھے، جن سے وہ خود اپنے کھانے پینے کا انتظام کرتے. پھر ایک عرصہ تک معتمم صاحب کے گھر سے کھانا تیار ہوتا رہا. الحمدللہ اس وقت لاہور، شیخوپورہ اور فرخ آباد کے صرف 3 مراکز میں تقریباً 1500 طالبان علم دین کو 3 وقت کا کھانا جامعہ کی طرف سے پیش کیا جاتا ہے. یاد رہے کہ یہ اعداد و شمار صرف 3 مراکز کے ہیں. نمبر 1 جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور، جس کی نگرانی خود جانشین مفتی اعظم پاکستان کرتے ہیں. نمبر 2 جامعہ نظامیہ رضویہ شیخوپورہ، جس کی نگرانی جگر گوشہ مفتی اعظم پاکستان مولانا غلام مرتضیٰ ہزاروی صاحب کرتے ہیں. اور نمبر 3 مدرسہ نور جامعہ نظامیہ رضویہ فرخ آباد، جس کی نگرانی جگر گوشہ مفتی اعظم پاکستان مولانا محمد عبد المجتبی نصیر ہزاروی صاحب کرتے ہیں. مدرسہ الاسلام ایبٹ آباد اور لاہور و شیخوپورہ کی تقریباً 45 برانچز کے اعداد و شمار اس کے علاوہ ہیں. آج جامعہ نظامیہ رضویہ کی عمارات دعوت نظارہ دے رہی ہے، مگر پہلی اینٹ رکھنے کے لیے بانی جامعہ اور معمار جامعہ علیہ الرحمہ نے جو مشکلات برداشت کی، ان کا تذکرہ کرتے ہوئے کلیجہ منہ کو آتا ہے. مسجد خلاصیہ میں جامعہ نظامیہ رضویہ کا آغاز ہوا تو مسجد سے متصل باغیچی نہال چند پر قابض و باشوں نے اس جامعہ کو ختم کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، بے جان مقدمات میں پھنسایا. جامعہ کے اساتذہ و طلباء حتیٰ کہ معمار جامعہ مفتی اعظم پاکستان علیہ الرحمہ کو زد و کوب کیا. آوارہ لوگوں سے روزانہ کی بنیاد پر گالیاں دلوائی گئیں، قتل تک کی دھمکیاں دی گئیں. ملک بھی مختلف حالات سے دوچار رہا، مگر لاکھوں سلام ہو وہ سامنے لیٹے مرد مجاہد مفتی اعظم پاکستان علیہ الرحمہ جو چٹان کی طرح استقامت کے ساتھ ڈٹے رہے. بالآخر تقریباً 16 سالہ ابتلاء و آزمائش کے بعد 1972 میں تمام مقدمات کا خاتمہ ہوا اور 5 جون 1972 کو جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور کی نئی عمارت کا سنگ بنیاد رکھا گیا. پھر یہ سلسلہ لاہور سے شیخوپورہ اور دیگر برانچز تک پھیلتا گیا اور اس کی توسیع اب بھی جاری ہے. 1956 میں محدث اعظم پاکستان علیہ الرحمہ نے بانی جامعہ علامہ غلام رسول رضوی علیہ الرحمہ سے فرمایا تھا، یہاں ایک مدرسہ رضویہ ہونا چاہیے. یقیناً آج محدث اعظم پاکستان علیہ الرحمہ کی روح پرفتو مسرور ہے کہ ان کے تلمیذ رشید معمار جامعہ مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد عبد القیوم ہزاروی اور ان کے جانشینوں نے ان کا یہ خواب پورا کرتے ہوئے جامعہ کو اس نہج تک پہنچایا ہے کہ آج جامعہ نظامیہ رضویہ اور اس کی شاخوں پر پورے عالم اسلام کو فخر ہے. اور جامعہ نظامیہ رضویہ کے باصلاحیت فضلاء
دنیا بھر میں اہم دینی مناصب کا فائز ہیں۔ بالخصوص پاکستانی اداروں کی بات کریں تو شاید ہی کوئی ایسا دینی ادارہ ہو جہاں جامعہ کا کوئی فیض یافتہ خدمات دینیہ سر انجام نہ دے رہا ہو۔ اب تک جامعہ نظامیہ رضویہ سے حفظ قرآن مجید کی دولت پانے والوں کی تعداد 2829 ہے۔ تجوید و قرات کی تکمیل کرنے والے خوش نصیب 1787 ہیں، اور درس نظامی مکمل کر کے علماء کی صف میں شامل ہونے والوں کی تعداد 5013 ہے، اور مدرسۃ البنات سے درس نظامی مکمل کرنے والی فاضلات 1036 ہیں۔ جن حضرات نے جامعہ میں کچھ سال پڑھا اور پھر چھوڑ دیا یا کسی دوسرے ادارے میں چلے گئے، وہ ان کے علاوہ ہیں۔ اس وقت جامعہ اور اس کی برانچز میں، جامعہ اور اس کی تقریباً 45 برانچز میں 8000 کے قریب طلباء اور طالبات علم دین حاصل کر رہے ہیں۔ اخراجات پر نظر ڈالیں تو جامعہ کے دفتری ریکارڈ کے مطابق سال 2021 میں تقریباً 4.5 کروڑ روپے خرچ ہوئے ہیں، اور یہ سب اعداد و شمار تخیلاتی دنیا میں ترتیب نہیں کیے میں نے، جامعہ کی تمام شعبہ جات سے متعلقہ ذمہ داران سے تازہ معلومات حاصل کرنے کے بعد یہ اعداد و شمار آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عظیم الشان کار خیر میں شریک ہر خوش نصیب کو بہترین جزا دے، اور ہمیں بھی اس میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔